لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك جفت الأقلام وقشطت الصحف رواہ الترمذی۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی ہر وقت ہمیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہو، اس کے بعد اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، حمد و صلوات کے بعد آج جو گفتگو ہوگی وہ ہماری جو ہمارے حالات آج کے ہیں، روزمرہ کی جو خبریں آتی ہیں وہ یقیناً پریشانی میں ڈالنے والی ہیں اور تشویش پیدا کرتی ہیں۔ اسی واسطے آپ دیکھیں گے کہ گزشتہ خطبے میں ہم نے اس خزانے کا ذکر کیا تھا جس خزانے کو توحید کہا جاتا ہے،
اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اکیلے کرنا، اسی کو رب جاننا، اسی کے لیے جو اچھے اسماء و صفات ہیں اس کے لیے خاص کرنا، اس میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہی تو توحید ہے۔ اور اسی کی طاقت کا میں نے اندازہ ایک کرایا تھا آپ لوگوں کو کہ وہ طاقت ہے جس کے سہارے آپ دنیا فتح کر سکتے ہیں اور دنیا میں فتوحات، امن، شانتی، اطمینان، سکون آپ کو نصیب تو ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ آخرت کی کامیابی کی گارنٹی بھی اسی میں ہے۔ اور ان نکات کو، ان فوائد کو بیان کیا گیا تھا۔ یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ جو دنیا کی طاقتیں ہیں وہ اسی توحید کو نقطہ بنا کر کے اور اسی توحید کی وجہ سے آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، ورنہ بہت سارے مذاہب، بہت سارے لوگ دنیا میں بستے ہیں لیکن ان کے پاس یہ آئیڈیالوجی نہیں ہے۔ یہ طاقت جو ہمارے پاس ہے صحیح عقیدے کی، توحید کی، صراط مستقیم کی، وہ طاقت اور دنیا کے پاس نہیں ہے، تو ان کے پیچھے بھی دنیا نہیں پڑتی، آپ کے پیچھے۔ اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ زمانے قدیم سے ہے، انبیاء کے دور سے ہے۔ جب جب انبیاء نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، اپنی قوموں سے جب یہ خطاب کیا لوگ پیچھے پڑ گئے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی وہ جانتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تمام جو معبود ہیں جن کو ہم پوجتے ہیں، کیا سب کو چھوڑ کر کے صرف ایک کی عبادت کریں؟ یہ ناممکن ہے۔ اور یہی دشمنی کی وجہ رہی۔ پرانے دور سے یہ سلسلہ جاری ہے، متضاد چیزیں جن کا آپس میں تضاد ہے، جو ایک دوسرے کے الٹا ہیں، ان دو چیزوں میں کبھی اجتماع نہیں ہوگا، وہ دونوں چیزیں کبھی اکٹھا ہو ہی نہیں سکتی۔ آگ اور پانی کو آپ اکٹھا کریں گے نہیں ہو پائے گا، زمین اور آسمان کو ایک ساتھ ملا دیں گے یہ نہیں ہو سکتا۔ روشنی اور تاریکی ایک جگہ اکٹھا ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہوں گی۔ جب روشنی آئے گی تاریکی ختم ہوگی۔ جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آئے گا تو باطل کو تو پسپا ہونا ہی ہے۔ یہ فارمولہ ہم سے زیادہ غیروں کو پتہ ہے کہ حق جب آئے گا تو باطل جائے گا، باطل کا خاتمہ ہو جائے گا، حق حق ہوگا۔ تو دو متضاد چیزیں ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ یہ تو بہت پرانا فارمولہ ہے اور یہ زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آج اگر تشویشناک چیزیں ہو رہی ہیں، وہ واقعات پیش آ رہے ہیں جو ہمیں بے چینی میں ڈالتے ہیں اور ہماری پریشانیوں میں اضافہ کرتے ہیں، تو اس کا علاج بھی ڈھونڈنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ بہت پہلے سے یہ سب ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کیوں جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے؟ صرف یہی ایک نقطہ تھا، حق، توحید، صحیح عقیدہ۔ جو منہج آپ کے پاس ہے اس پہ کوئی غبار نہیں ہے، اس پر کوئی گرد نہیں ہے،
وہ بہت صاف و شفاف ہے، تو پریشانی تو آپ کے ساتھ آئے گی ہی۔ میں نے غزوہ بدر کا ذکر کیا تھا گزشتہ خطبے میں کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے مدینے سے تو ایک قافلہ جو شام سے لوٹ رہا تھا تجارت کر کے قریش کا، اس کو لوٹنا مقصد تھا، اسے روکنا مقصد تھا کہ یہ مال، اس کا جو فائدہ ہوگا یہ ہمارے خلاف استعمال ہوگا تو اسے ناکام کر دیا جائے، لیکن وہ لڑائی میں بدل گئی۔ مکے سے ان کے لیے 1000 کی فوج آ گئی اس اپنے قافلے کو بچانے کے لیے، اور جب لڑائی سامنے آئی تو 313 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوئے، صحابہ کرام بے چین ہوئے، اللہ کے نبی سجدے میں سر رکھ کر کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اگر مٹھی پر جماعت آج یہ حق پرستوں کی یہ جماعت اگر مٹا دی گئی، ختم کر دی گئی، ہلاک کر دی گئی تو روئے زمین پر قیامت تک تیری عبادت نہ ہوگی۔ حق اور باطل کا یہ سلسلہ بہت زمانے سے چلا آ رہا ہے، آج نئی بات نہیں ہے، اور فتح و نصرت ہوئی مسلمانوں کی۔ آپ اس کے بعد آئیے سب سے کٹھن مرحلہ جو اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، مسلمانوں کے درمیان، صحابہ کرام کے درمیان موجود ہیں، اتنا کٹھن مرحلہ آیا تھا قرآن نے اسے ذکر کر دیا۔ وہ مرحلہ کون سا تھا؟ وہ مرحلہ غزوہ خندق کا تھا، جب خندق کھود کر کے 3000 مسلمان مدینے میں ہیں، فوج کتنی ہے، اسی لیے غزوہ احزاب بھی اسے کہا گیا۔ احزاب کے حزب کے معنی ہوتا ہے ایک جماعت، احزاب کے معنی بہت ساری جماعتیں، ساری جماعتیں اکٹھا ہو گئی تھیں کفر کی، کلمہ توحید کو مٹانے کے لیے، موحدین کو مٹانے کے لیے، اللہ والوں کو مٹانے کے لیے 10,000 کی فوج مدینے کا محاصرہ کر لیتی ہے۔ وہ سب سے کٹھن وقت تھا، اور اس امت کا نبی بھی موجود ہے ان کے بیچ میں، تب بھی یہ کٹھنائی آئی۔ نبی کے ہوتے ہوئے، آپ نبی کے امتی ہیں، کٹھنائیاں آپ کے ساتھ آتی رہیں گی، اور قیامت تک حق اور باطل کا تصادم ہوتا رہے گا، یہ آپ نوٹ کر لیں اور اسے یاد رکھیں۔ غزوہ احزاب میں قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ ذَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ جب کفر کی فوجیں اوپر سے آنے لگیں، بنو غطفان، قبیلے غطفان کے لوگ، جو نجد کے قبیلے، جو مشرکین تھے، جو ایمان نہیں لائے تھے، قبیلے حوازن کے لوگ اور ان کے حلیف جو قبیلے تھے مشرکین، سب اوپر سے، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور نیچے سے قریش کے لوگ مکے سے آ رہے ہیں، جنوب کی طرف سے۔ ابو سفیان ان کے کمانڈر تھے قریش کے لوگوں کے۔ یہ فوجیں اکٹھا ہوتی ہیں۔ بنو نذیر جن کو نکال دیا گیا تھا ان کی غداری کی وجہ سے، یہود کا قبیلہ جو 3 قبیلے آباد تھے مدینے میں، ان میں سے بنو نذیر کو نکال دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے۔ وہ جا کر کے خیبر میں آباد ہوئے، انہوں نے فتنہ رچا کہ یہ مٹھی بھر لوگ اور اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، پورا جزیرۃ العرب کیا ان کی بات مانے گا، ان کی حکومت میں رہے گا؟ انہوں نے فتنہ شروع کیا اور سارے مشرکین کو ورغلایا، سب لوگ اکٹھا ہوئے۔ بنو قریظہ کے لوگ ابھی تک حلیف تھے، مدینے میں تھے، اور مسجد قباء کی طرف، جنوب کی طرف کا علاقہ جو زرخیز علاقہ تھا، جہاں کھجوروں کی کاشت ابھی بھی ہوتی ہے، وہاں بنو قریظہ کے لوگ جنوب میں موجود تھے، انہیں بھی ورغلا لیا گیا۔
مشرکین نے اپنے ساتھ ملا لیا، اب تک وہ مسلمانوں کے حلیف تھے، سب کے سب دشمن ہو گئے۔ 10,000 کی فوج، 3,000 مسلمان مدینے کے اندر۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ لِقَدْ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، قرآن کہتا ہے کہ وہاں آزمائش کی جو گھڑی تھی نا، بڑی زبردست گھڑی تھی۔ وہاں پر قرآن کہتا ہے کہ جب اوپر سے فوجیں آئیں مشرکین کی، نیچے سے آئیں، بنو قریظہ کے لوگوں نے غداری کر دیا جو مدینے ہی میں موجود تھے، تو تظنون باللہ الظنون ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، وہاں مسلمان آزمائے گئے اور ہلا دیا گیا ان کے وجود کو۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، ان کے جو یہ کلیجے تھے مسلمانوں کے، 1 مہینے کے کم و بیش محاصرہ جاری رہا مدینے کا، ان کا کلیجہ آ کر کے ان کے گلے میں پھنس گیا تھا مسلمانوں کے، کوئی راستہ نہیں دکھ رہا تھا۔ 70 کے قریب تقریباً منافقین تھے مدینے میں، انہوں نے بھرم پھیلانا شروع کر دیا کہ اللہ اس کے رسول کا وعدہ کہاں گیا، ہماری مدد کا وعدہ کر رہے تھے، بڑی بڑی باتیں رسول کر رہے تھے، یہ منافقین بھرم پھیلا رہے تھے، یہ تو وجود مٹانے پر تلے ہوئے ہیں، پورا جزیرۃ العرب اکٹھا ہے، اب کیا کیا جائے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، قرآن کہتا ہے کہ تم لوگ بھی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان، تمہیں بھی گمان ہونے لگا تھا، بدگمانی ہونے لگی تھی اللہ کی ذات پر، پھر اللہ نے مدد کی ان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت ہے نصرت بالصبا، ہماری مدد کی گئی صبا کے ذریعے سے، پروائی ہوا جو چلتی ہے نا اسی کو صبا کہتے ہیں، پروائی ہوا چلی، بہت زوروں کی آندھی آئی، سب اکھڑ پکھڑ گئے ان کے تمبو، جانور بدک کے بھاگ گئے رسیاں توڑا کر کے، کھانے جو بن رہے تھے وہ دیگ سب الٹ پلٹ گئے، مشرکین نے اپنی عافیت سمجھی، فرشتے آ گئے اہل ایمان کی مدد کے لیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ گھڑی بڑی مشکل گھڑی تھی مسلمانوں کے لیے، چند لوگ مدینے میں، چند ہزار، 3,000 کے قریب، 10,000، 3 گنا سے زیادہ لوگ، اور وہ بھی فوج، لشکر، سواریاں اور ہتھیار ان کے ساتھ، اور مسلمانوں میں تو بچے عورتیں بھی ہیں، کمزور لوگ بھی ہیں، بوڑھے لوگ بھی ہیں، یہ سب ملا کر کے اتنے ہوتے ہیں، کہاں سے مقابلہ ہوتا؟ کہ اللہ نے مدد کیا، وہ گھڑی بھی ختم ہوئی۔ تو یہ گھڑی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اور آئیے آگے، بہت ساری لڑائیاں ہوں، ان کو چھوڑ دیجئے، کٹھن اوقات کا ذکر میں کرتا ہوں۔ جب آپ کے ساتھ حالات ناگفتہ ہوں، حالات ناسازگار ہوں، تو آپ کو تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاریخ پڑھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا رہا اس وقت، اور کس صبر و شکر اور شجاعت کے ساتھ ڈٹے رہے، کس سچائی کے ساتھ، اس سے ہمیں روشنی لینی ہے۔ تو ہمیں پیچھے مڑ کر کے اپنی تاریخ کو دیکھنا ہوگا۔ حالات ہمیشہ آج بھی خراب ہیں، آگے بھی خراب ہوں گے، دنیا کے حالات خراب ہوں گے، ملک کے خراب ہوں گے، شہروں کے خراب ہوں گے، لیکن روشنی ہمیں اپنی تاریخ سے لینی ہے۔ بہت ساری کٹھنائیاں آئیں اور مسلمانوں کے ساتھ، لیکن ایک اور بہت بڑا واقعہ پیش آیا مسلمانوں کے ساتھ، جسے فتنہ تاتار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تاتاریوں کا فتنہ، ہلاکو خان کا فتنہ، جب چنگیز خان کے یہ اولاد تھے، یہ پوتا تھا ہلاکو خان، 656 ہجری، یعنی یہ 5
ہجری میں واقعہ پیش آیا تھا غزوہ خندق کا، جب وجود مٹانے کے لیے ساری کفر کی طاقتیں اکٹھا ہوئی تھیں۔ 501 سال، 5 صدیاں گزری، 551 سال اور آگے جائیے، 550 سال۔ اس کے بعد جو مرحلہ پیش آیا اور تاتاریوں کا فتنہ، تاتار کا جب امڈا تو ایسا لگ رہا تھا کہ ساری اسلامی ریاستوں کو نگل جائے گا، اور نگل بھی گیا۔ سقوط بغداد کے نام سے اس فتنے کو یاد کیا جاتا ہے۔ 556 ہجری میں وہ طوفان آیا کہ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ اتنے قتل ہوئے، مسلمانوں کا خون اتنا بہا بغداد میں کہ دجلہ کا پانی سرخ ہو گیا، اور جو بغداد علم و ثقافت کا مرکز تھا وہاں کی لائبریریاں جلا دی گئیں، کتابوں کو جلا دیا گیا۔ ایک طرف دجلہ کا پانی سرخ ہو رہا ہے، دوسری طرف سیاہ ہو رہا ہے۔ ساری کتابوں کو دجلہ میں پھینک دیا گیا جلا کر کے، سب کچھ مٹ گیا مسلمانوں کا۔ کئی لاکھ مسلمان شہید کیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ عباسی خلیفہ بھی قتل کر دیا گیا، جو خلیفہ تھا مسلمانوں کا۔ یہ فتنہ تاتار تھا۔ دھیرے دھیرے وہ بھی بادل جو چھایا ہوا تھا، کالا بادل، وہ بھی چھٹا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے علماء کی ایک جماعت لے کر کے بات کرنی چاہی تاتاریوں سے کہ کیوں لوٹ فاتحہ مچائے ہو، خون، قتل و غارت گری کا یہ بازار کیوں گرم کیے ہو۔ اتنا خوف تھا لوگوں میں، اتنا خوف تھا۔ علماء اس وقت کے جو ایک جماعت کی شکل میں جا رہے تھے، جب آگے بڑھے اور ان کا خیمہ تاتاریوں کا قریب آیا ہلاکو خان کا، تو جب علامہ ابن تیمیہ نے پیچھے دیکھا تو ایک بھی نہیں پیچھے بچے تھے، سب بھاگ گئے تھے ڈر کے مارے، کیونکہ وہ قتل کرنے میں تعامل نہیں کرتا تھا، بڑا سفاک تھا، صرف قتل کرنا، خون بہانا ان کا پیشہ تھا، اور کوئی آئیڈیالوجی ان کے پاس نہیں تھی، ان کے پاس اور کوئی آئیڈیالوجی نہیں تھی، صرف قتل کرنا تھا۔ علامہ ابن تیمیہ اکیلے بچتے ہیں۔ تاریخ کی کتابیں پڑھی، علامہ صاحب وہاں اکیلے پہنچ کر کے امام ابن تیمیہ نے جو خطبہ دیا اور جو نصیحت کی کہ تم بے گناہوں کا قتل کرتے ہو اور وہ مال لوٹ کر کے، حرام مال لوٹ کر کے لا کے اس کو کھاتے، ان کے بکریوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتے، ان کا غلہ لوٹ کر کے لا کے اپنا پیٹ بھرتے ہو، یہ حرام کاری کیوں کرتے ہو؟ اس طرح کی جامع نصیحت کی تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ تمبو کے اندر، خیموں کے اندر ان کی عورتیں زار و قطار رونے لگیں، ان کے آنسو نہیں رک رہے تھے، اور وہاں سے ماحول بدلتا ہے۔ پھر وہ عورتیں جو ان کے قید خانے میں تھی، جو قیدی بن کر کے گئی تھیں، مسلمان بیٹیاں جو کنواری لڑکیاں ان کے قید میں تھیں، انہوں نے ان کی عورتوں سے رونا شروع کیا اور کہا کہ اپنے مردوں کو یہ بتلا دو، ہمارا یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم سے جو کام لینا چاہیں دن رات ہم کام کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے جسم سے، ہماری عزت سے کھلواڑ نہ کریں، ہمیں چھوڑ دیں، ہماری عزت بچی رہے، اس کے بدلے میں ہم دن رات کام کریں گے۔ ان کی عورتوں نے یہ شرط اپنے مردوں کے سامنے رکھا، اور مردوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، فی الحال
ہم یہ شرط مان لیتے ہیں لیکن ابھی نئی نئی آئی ہیں، حالات کے ساتھ وہ سب پھر چلنا شروع کر دیں گی، ابھی انہیں اٹپٹا سا لگتا ہے، کچھ وقت گزرے گا صحیح ہو جائیں گی، تم لوگ کہتی ہو تو ٹھیک ہے، ہم ان کے قریب نہیں جائیں گے، یہ ہوتا ہے۔ لیکن جو ان کا علاقہ تھا قیدیوں کا، مسلم عورتوں کا، راتوں میں وہاں سے رونے کی آوازیں آتی تھیں، دعائیں کرتی تھیں، روتی تھیں، اللہ سے گڑگڑاتی تھیں۔ تاتاریوں کی عورتیں وہاں قریب میں جا کر کے کان لگا کر کے سنتی ہیں، رونے کی آوازیں آتی ہیں، پھر پوچھتی ہیں کہ اب تمہیں کیا ہوا؟ تم لوگوں نے جو شرطیں رکھی تھیں اس شرطوں کو تو مردوں نے مان بھی لیا، تمہارے عزت کے ساتھ، تمہاری جسموں کے ساتھ تو کھلواڑ نہیں ہو رہا ہے، پھر کیوں روتی ہو؟ تو لوگ کہتی ہیں کہ ہاں جو ہمارے ساتھ ہوا وہ اچھا ہوا، اسی لیے تو ہم اللہ سے اپنا لو لگاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ بولی کیا دعائیں کرتی ہو؟ کہا کہ تمہارے مردوں کے لیے، تمہارے لیے یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، ہماری عزت کو انہوں نے بچایا ہے، ہماری عزتوں سے کھلواڑ نہیں کیا ہے، اے اللہ انہیں تو اپنا سب سے قیمتی خزانہ عطا کر دے۔ کہا وہ خزانہ کیا ہے؟ تو اور مسلم عورتوں نے کہا کہ وہ خزانہ ایمان کا خزانہ ہے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا خزانہ ہے، وہ توحید کا خزانہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ تمہارے مرد اور تمہیں اللہ ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ جو دولت دنیا میں سب سے بڑی دولت ہے، اس دولت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اب تمہارے لیے روتے ہیں، تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ رات کا جاگنا، یہ اللہ سے لو لگانا، اللہ سے توبہ استغفار کرنا تمہارے لیے ہے۔ عورتوں نے اپنے مردوں سے کہنا شروع کیا کہ اتنی پاک باز عورتیں ہیں، رات بھر پروردگار سے اپنے روتی ہیں ہماری بھلائی کی خاطر کہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہو جائے۔ اکا دکا کر کے بہت سارے تاتاری ایمان لاتے گئے۔ اس طرح سے ان کے اندر ایمان جاگتا رہا اور یہ ایمان لاتے گئے۔ اب برکا خان کہتے ہیں یا برکی خان کہتے ہیں، جو پوتا تھا چنگیز خان کے پوتوں میں سے ایک تھا، اس نے سن 660 میں جب اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا، اسی کے چلتے تو علامہ اقبال نے کہا تھا، سارے اپنی مجلس میں وزراء کے سامنے، فوجوں کے سامنے اس نے برملا اسلام کا اعلان کیا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں۔ علامہ اقبال نے اسی موقع کی نزاکت سے یہ کہا تھا کہ ہے آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اتنی بڑی وہ حکومت قائم ہوئی ان کی، اور اس کا نام رکھا گیا المملکۃ التتاریہ الاسلامیہ، اسلامی ریاست میں وہ تبدیل ہوئی۔ علامہ اقبال نے یہی کہا تھا کہ جو اسلام کا قلعہ قمع کرنے آئے تھے، خاتمہ کرنے آئے تھے، انہیں کو اللہ نے اس فوج میں تبدیل کر دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے لگے۔ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، بت خانوں سے جو نکلے ہوئے تھے، مشرکین تھے، کفار تھے، وہ مسلمانوں کی دعوت سے، حسن سلوک سے اور توحید کی طاقت سے وہ تو پاسباں ہو گئے خانہ کعبہ کے، اور بڑی طاقت بنی مسلمانوں کی۔ یہ روس آج جو بڑی طاقت ہے،
یہ ماسکو تک سمٹ کے رہ گیا تھا، یہ پورا علاقہ دولہ تتاریہ اسلامیہ کے نام سے جانا جاتا تھا، اتنی بڑی طاقت۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ بہت نازک حالات آئے ہیں، لیکن اس کا مقابلہ ڈٹ کر کے مسلمانوں نے کیا، اللہ سے رو کر کے کیا، اپنی جو طاقت تھی اصل توحید کی اس سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اور میں گزشتہ خطبے میں بھی یہی کہا تھا کہ یہی اصل طاقت، یہی تو توحید ہے جس کی وجہ سے آپ کو اتنی پریشانیاں جھیلنی پڑ رہی ہیں مجھے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اے نبی پاک، آپ کا کیا خیال ہے جو دین کا انکار کرتا ہے، سزا کا انکار کرتا ہے، قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، تو وہ پھر نہ یتیم کا خیال رکھے گا، نہ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، نہ اسلام کے راستے پہ چلے گا۔ اگر یہ تصور کسی کے اندر ہے کہ وہ دین کا انکار کرے، قیامت کے دن کا انکار کرے، اس کی فکر اگر توحید سے برگشتہ ہو جائے تو ساری خرابیاں اس کے اندر آ جائیں گی، پھر وہ مسلمانیت اس کے اندر نہیں پائی جائے گی۔ اسی بات کو قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَأَمَّا الزَّبْدُ فَيَذْهَبُ جَفَانٍ۔ جو جھاگ ہوتا ہے نا سیلاب کا یا سمندر کا، اللہ رب العالمین نے سورہ رات کے اندر 17 نمبر آیت میں فرمایا وَأَمَّا الزَّبْدُ فَيَذْهَبُ جَفَانٍ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ۔ اور جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیز ہے نا، جو پہنچانے والے لوگ ہیں وہ زمین پہ باقی رہیں گے۔ جھاگ جو سمندر کا ہوتا ہے بہت اٹھتا ہے لیکن وہ مٹ جاتا ہے، اسے مٹنا ہی ہوتا ہے، اسے دوام نصیب نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے اٹھتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ جو نفع بخش ہوگا لوگوں کے لیے، جو نفع پہنچائے گا وہ زمین پہ باقی رہے گا۔ کذالک یضرب اللہ الامثال۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین مثالیں بیان کر کے سمجھاتا ہے، تو نفع بخش بنے ہم لوگ، اپنے وجود کو نفع بخش بنائیں تاکہ دنیا یہ جو جھاگ کی طرح سے جو طاقتیں ہیں انہیں تو مٹنا ہی ہے، انہیں دوام نصیب نہیں ہوگا۔ دوام ایسے لوگوں کو نصیب ہوگا جو اپنے عقیدے میں مضبوط ہوں گے، اللہ سے لو لگائیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ کیا ہوتا تھا جانتے؟ قرآن تاکید اس کی کرتا ہے اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، ہاں اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے اور لوگ جو ہے جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے تو کیا کرنا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ نبی تب اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کے حمد بیان کرو، واستغفر، اور اللہ سے استغفار چاہو۔ یعنی جب خوشیاں نصیب ہوں، فتوحات نصیب ہوں تو تکبر اور غرور نہ کرو، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ کے قریب جاؤ۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر، کوثر کا مطلب خیر کثیر، بہت ساری جو ہے بھلائیاں، اس میں فتوحات بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوام بھی، اور مسلمانوں کا مضبوط ہونا بھی، مسلمانوں کو مال غنیمت سے نوازنا بھی، ساری بھلائیاں آ گئیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ تو جب
اتنا اللہ نے نوازا اور نوازتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ فصلی لربک، تو اللہ کے لیے نمازیں پڑھو، ونحر، اور قربانیوں کو مت بھولو، بغیر قربانیوں کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، تو اللہ کے لیے قربانی کرو، اللہ کے لیے نمازیں پڑھو۔ قربانی کا تصور اگر ذہن میں ہم لوگ بٹھا لیں، اللہ سے لو لگا لیں، انسانیت کے لیے، اللہ کے مخلوق کے لیے نفع بخش بن جائیں، اپنے توحید پر اگر قائم رہیں، اڈگ رہیں، دنیا کی کوئی طاقت نہیں۔ قرآن نے تو ان کو خود کہا وَأَمَّا الزَّبْدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ جو جھاگ ہے، یہ جھاگ تو مٹنے والا ہے، اسے قرار زمین پر نصیب نہیں ہوگا، قرار زمین پر ان کو نصیب ہوگا جو نفع بخش ہوں گے۔ تو ہم اور آپ اس سبق کو سیکھیں کہ کٹھنائیاں یہ انبیاء کے زمانے سے سب کے ساتھ آئیں، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کے ساتھ آئیں، مسلمانوں کے ساتھ رہیں، یہ آتی رہیں گے قیامت تک۔ میں نے کہا جو تضاد ہے، جو متضاد چیزیں ہیں، ان وہ اکٹھا نہیں ہو سکتی، حق و باطل کا تصادم جاری رہے گا، لیکن اللہ سے لو لگا کر کے، اپنے کو نفع بخش بنا کر کے، دین سے قریب آ کر کے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ بے چین رہ کر کے، گپ شپ کر کے، فالتو چیزوں میں وقت گزار کر کے، خالی آپ جو ہے اس پر ٹپنی کریں گے اور بے چینی ظاہر کریں گے، اس سے کچھ ہوگا نہیں۔ یہ چیزیں اپنی تاریخ کو پڑھو اور دیکھو کہ کس طرح سے ان کا علاج ہوا تھا، اس طرح سے علاج کرنا سیکھو۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں حق والا بنائے، ہمیں اللہ رب العالمین نفع بخش بنائے، الہ العالمین ہمیں توفیق و طاقت دے کہ ہم حق پرست بنیں، اپنے توحید کی حفاظت کریں، اپنے توحید کو اپنے سینے سے لگائیں، اور دنیا کو ہم فائدہ پہنچائیں۔ ہمارا وجود خلق خدا کو، انسانیت کو نفع پہنچانے کے لیے ہے، دین سے قریب رہنے میں ہماری بھلائی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔